بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت۔ اس کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں ہم نے کون سی ایسی وجوہات تھیں، کون سے ایسے محرکات پیش ہوئے جس کے بعد جنرل پرویز مشرف جو ہیں انہوں نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ اس کو ختم کیا اور خود اقتدار جو ہے اس پہ وہ قابض ہو گئے، اور اس کے بعد اقتدار میں آنے کے بعد کون کون سے اقدامات انہوں نے کیے۔ اس میں ہم نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں جو لیکچر ریکارڈ کیے ہیں اس میں 7 نکاتی پروگرام اس کو ڈسکس کیا ڈیٹیل میں، جس کے مقاصد یہ تھے کہ سیاسی اور معاشی بحران اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، اور اسپیشلی ریاست کی معیشت جو ہے اس کو ترقی پہ گامزن کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے۔ اس کے بعد جو سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ ایشو ہوا، اور اس کے بعد جو ان کے لیگل ایکسپرٹس انہوں نے جو اوپینین دی کہ پی سی او کے تحت ججز سے حلف لیا جائے، اس پہ ہم نے ڈسکس کیا۔ 2001 میں نیشنل سیکیورٹی کونسل بنی، جس میں صدر، چیئرمین، چیف ایگزیکٹو، جوائنٹ چیف آف سٹاف، سربراہ فوج کے اور 4 صوبوں کے گورنر، اس کے بعد 10 سالہ ترقیاتی پروگرام، اس کے تحت جو بھی اناؤنس کیا گیا کہ برآمدات جو ہیں اس کو $16 بلین تک بڑھایا جائے گا، زیر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ 9.9 بلین، غربت کو 30% سے منیمائز کر کے 15% تک، آبپاشی اور زراعت پہ 28% خرچ کرنا ہے، اور 10 لاکھ ایکڑ اراضی جو غریبوں میں تقسیم کرنے کا پروگرام شامل تھا۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ریفرینڈم کروایا، جس طرح اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھی کروایا تھا، اس کے نتائج آئے، اور اس کے بعد نئی جو جنرل الیکشنز ان کا اناؤنس کیا جو 2002 میں۔ لیکن 2001 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا ڈسٹرکٹ نظامت کا سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، ٹھیک اسی طرح جس طرح اس سے پہلے جنرل ایوب کے دور میں بی ڈی سسٹم، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں ضلع کونسل کا، تو اسی پیٹرنز کو فالو کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ لیول پہ ضلعی ناظم اور تحصیل لیول پہ تحصیل نظامت، اور اس طرح ناظم، یونین کونسل پہ ناظم اور نائب ناظم، اس کو انٹروڈیوس کروایا۔ 4 صوبوں میں وہ الیکشن کروائے گئے۔ الیکشن کروانے کے بعد جو اہم سٹیج تھی اس میں جو ڈسٹرکٹ نظامت ان کا انتخاب کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر بعد اکتوبر 2002 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل الیکشنز کروائے گئے۔ جنرل الیکشن کروانے کے بعد پاکستان مسلم لیگ کاف اور اس کی اتحادیوں کی گورنمنٹ بنوائی گئی، میر ظفر اللہ جمالی جو ہیں ان کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ تو اس طرح کے اقدامات ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ابتدائی 2-3 سال میں کیے۔ اور 2001 کا ایئر جو بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر اس میں ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کو ڈسکس کریں تو 9/11، 11 سپٹمبر 2001 کو امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پہ جو اٹیک ہوا، اس کے بعد 19 ستمبر 2001 کو جنرل مشرف صاحب نے سب سے پہلے پاکستان کی طرف سے اعلان کیا کہ جو بھی اقدامات کر رہے ہیں وہ کسی کے دباؤ نہیں، پاکستان کے مفاد میں سب سے پہلے پاکستان کے حوالے سے وہ سٹیپس لیں گے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جی اکتوبر 16، 2001 برٹن پرائم منسٹر اسلام آباد آئے۔ اس کے بعد 17 اکتوبر 2001 کو پاکستان کی ویلنگ لینے کے بعد سیکریٹری آف اسٹیٹ فار امریکہ نے ٹیلی فون جنرل مشرف ادھر یو آر ود اس آر ناٹ، تو جنرل صاحب نے رسپونڈ پازیٹیو دیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد 17 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے افغانستان پہ اٹیک کر دیا، اور اس کے بعد جو بھی معاشرتی اور تجارتی پابندیاں تھیں پاکستان پہ ان کو آہستہ آہستہ منیمائز کرتے گئے۔ اور ساتھ ہی جنوری کے بالکل سٹارٹ میں جو مذہبی جماعتیں تھیں، لشکر طیبہ، جیش محمد، تحریک شریعت محمد سپہ سالار، تحریک جعفریہ، ان پر پابندی لگا دی گئی۔ اس طرح فروری 2002 میں پرویز مشرف امریکہ گئے، اور ان کی جو ڈیمانڈ تھی
ڈو مور، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں اس پہ کام کیا گیا، اور یہ جو وار آن ٹیرر سٹارٹ کی گئی اگینسٹ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم، اس میں پاکستان نان الائن جو اتحادی امریکہ کا ڈکلیئرڈ ہوا، اور اس میں بھرپور امریکہ کا ساتھ دیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے نتائج مستقبل میں بھی اس کے کوئی پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سیاسی اور معاشرتی حوالے سے بہت زیادہ اچھے نہیں رہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جی 2003 میں جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے، جو کیوٹا ریسرچ لیبارٹری کے چیئرمین تھے، ان کو چینج کر دیا گیا۔ جاوید مرزا جو ہیں 2001 کی بات ہے، ان کو چیئرمین بنا دیا گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان کو برطرف کر دیا گیا، ان پہ پریشر بڑھ گیا۔ اسی طرح یہ وہ ایشوز تھے جن کی بنا پہ جن کو انہوں نے نومینیٹ کیا تھا، خاص طور پہ دو ایشوز ڈاکٹر عبدالقدیر اور کشمیر کا ایشو کا جو حل مشرف صاحب نے دیا تھا، جس میں تقسیم تھی بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا کشمیر کی، اس سے اس ٹائم کے جو وزیر اعظم ہیں میر ظفر اللہ جمالی، انہوں نے اختلاف کیا اور الٹیمیٹلی انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 26 جون 2004 کو انہیں استعفیٰ دینا پڑا، اور اس کے بعد عارضی طور پہ چودھری شجاعت حسین جو ہے ان کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ اس سے مزید جو آگے پیش رفت ہے ان کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔